بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاعر مشرق، شاعر اسلام، مصور پاکستان، مفکر ملت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے اندر پیدا ہوئے۔ دینی اور دنیاوی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ ہی میں حاصل کی، پھر اس کے بعد لاہور کے کالجز میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ اور جرمنی تشریف لے گئے۔ جرمنی سے ڈاکٹریٹ اور برطانیہ سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپسی کے بعد کچھ عرصہ تدریس کے ساتھ منسلک رہے، پھر وکالت کے شعبہ سے منسلک ہو گئے۔ سیاسی تحریکوں میں بھی حصہ لیا، تصنیف و تعلیم کا کام بھی جاری رکھا، سماجی خدمات میں بھی شریک رہے۔ ان تمام مراحل میں شاعری سے گہرا تعلق رہا، اور ان کی زندگی قابل تعریف ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام شعبوں میں ان کی خدمات کا مرکزی نقطہ امت مسلمہ کا اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کو مضبوط کرنا تھا۔ اور اس شعر کا مصداق تھے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور دینی و ملی خدمات سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد 21 اپریل 1938 20 صفر 1357 کو وصال ہوا اور بادشاہ مسجد لاہور کے پہلو میں دفن ہوئے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے والدین نے آپ کی تربیت اس انداز کے اندر کی کہ ایک مرتبہ بچپن میں آپ کے والد نے آپ سے فرمایا کہ بیٹا، میں نے جو تمہاری تعلیم اور تربیت میں محنت کی ہے، میں اس کا معاوضہ چاہتا ہوں۔ اقبال علیہ الرحمہ عرض کرنے لگے، کیا معاوضہ؟ تو والد گرامی فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، میری محنت کا معاوضہ یہ ہے کہ تم اسلام کی خدمت فرض سمجھ کر کرو۔ چنانچہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ عمر بھر یہ خدمت فرض سمجھ کر کرتے رہے، اور والد گرامی کے آخری وقت میں ان سے پوچھا کہ آپ نے جو مجھ سے وعدہ لیا تھا، کیا میں نے اس وعدے کو پورا کر دیا؟ تو والد گرامی نے کہا، ہاں بیٹا، تم نے میری محنت کا معاوضہ ادا کر دیا۔ اسی طرح آپ کی والدہ انتہائی متقیہ اور پرہیزگار تھیں، اور ان کے تقویٰ کے اوپر جو ہے وہ بے شمار واقعات جو ہے وہ ملتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی جتنی شاعری ہے، آپ ان کی اردو شاعری پڑھیں یا فارسی شاعری پڑھیں، اس شاعری کے اندر انہوں نے اسلامی پوائنٹ آف ویو کو انتہائی خوبصورت پیراہے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ فساد قلب و نظر فرنگ کی تہذیب کو سمجھتے تھے کہ جب انسان جو ہے وہ اپنے تہذیب کو چھوڑ دیتا ہے اور ناچ گانا جو ہے اس کا شوقین بن جاتا ہے، تو اس کی نگاہ جو ہے وہ پاک نہیں رہتی۔ اسی طرح علامہ اقبال پھر اپنی قوم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ اسی طرح علامہ اقبال خود بھی برطانیہ اور جرمن میں پڑھے، لیکن نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ پھر فرماتے، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے برتر ہے بے یقینی۔ پھر علامہ اقبال جو ہے ان کی شاعری کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی جان جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سود صدیق و علی ادحق طلم، ذرہ عشق نبی ادحق طلم، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ تعالیٰ صدیق اکبر اور حیدر کرار کا تجھے سوز عطا کریں، اور حضور علیہ صلاۃ والسلام کے عشق کا ایک ذرہ تجھے عطا فرمائے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست، کہ جسے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت مل گئی، اس کے گوشۂ دامن میں بحر و بر میسر ہیں، اسے جہاں بر کے خزانے نصیب ہو گئے۔ راں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگ و ساز کائنات از عشق اوست،
کہ ملت اسلامیہ کی حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہے، بلکہ ساری کائنات کا حسن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے ہے۔ روح را جز عشق او آرام نیست، عشق او روزیست کو را شام نیست، کہ عشق کے بغیر جو ہے وہ روح کو بھی چین نہیں ملتا۔ شب پیش خدا بگرستم زار مسلمانہ چرا زارند و خارند۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے پستی کا راز کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں اللہ کی بارگاہ میں ساری رات گڑ گڑایا اور عرض کی کہ باری تعالیٰ کیوں مسلمان اس قدر ذلیل اور خوار ہیں؟ تو ندا آمد نمی دانی کہ این قوم، آواز آئی کہ کیا تو یہ نہیں جانتا کہ یہ قوم دل دارن و محبوب نہ دارن، دل رکھتے ہیں لیکن دل کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو محبوب ہیں وہ محبوب نہیں رکھتے۔ غلامی کے حوالے سے انہوں نے برصغیر پاک و ہند کو جو ہے جس طرح غلامی کے کنسیپٹ ان سے ختم کیا اور ان کو بتایا کہ وہ مسلمان نوجوان اپنا آئیڈیل جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سمجھیں اور کفار کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھیں۔ حقیقت میں آزادی جو ہے اسی چیز ہی کا نام ہے کہ دوسروں کے جو ہے وہ غلامی کر کے، دوسروں کی بولی بول کر، مرعوب ہو کر اپنی زبان کو چھوڑنا، تہذیب کو چھوڑنا، لباس کو چھوڑنا، کلچر کو چھوڑنا اور ملی غیرت کا خاتمہ کرنا اور اس کو چھوڑنا، یہ کوئی جو ہے وہ زندگی نہیں۔ تو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو غلامی سے جو ہے وہ نجات دلائی، اور ایک جگہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، مجھے بڑی پسند آئی کہ از غلام لذت ایمان مجوم، کہ غلام کے بارے میں یہ امید نہ رکھنا کہ اسے ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، گرچہ باشد حافظ قرآن مجوم، اگرچہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہو تب بھی ایمان کی مٹھاس وہ نہیں پا سکے گا۔ غلامی کیا ہے کہ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ تو کہنے کا مطلب یہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شاعر اسلام مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کے مزار کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔